الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجہ والدارقطنی. محترم مسلمین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ اور دارقطنی کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا ضرر ولا ضرار، دین اسلام میں نقصان کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے. حاضرین گرامی، بالکل مختصر حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا ضرر ولا ضرار، لیکن جہاں یہ حدیث جتنی مختصر ہے اپنے اندر اتنا ہی بڑا معنی رکھتی ہے. اگر اس حدیث میں غور کیا جائے، علماء کرام نے جس حدیث میں غور کیا تو علماء کرام نے فقہ اسلامی کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول اس حدیث کو قرار دیا. دین اسلام کا جو قانون ہے، فقہ اسلامی ہے، اس کی جو بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے لا ضرر ولا ضرار. دین اسلام میں نقصان کی کوئی صورت جائز نہیں، نقصان کی، خسارے کی، ضرر کی کوئی صورت جائز نہیں. اب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ استعمال کیے، لا ضرر ولا ضرار. دونوں کا معنی اگر صاف انداز میں کیا جائے، سیدھے سادھے انداز میں، نقصان کے معنی میں ہوتا ہے نقصان کی کوئی صورت جائز نہیں، نقصان کی کوئی صورت جائز نہیں. اس کا معنی بنتا ہے. علماء کرام نے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، مختلف اقوال بیان کیے، مختلف علماء کرام نے مختلف معنی بیان کیے، لیکن شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے جو اس کا معنی بیان کیا وہ یہ: لا ضرر ولا ضرار، کوئی انسان کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں ہو. انجانے میں کیسے؟ انجانے میں اس طرح کہ ایک انسان ہے، اپنے گھر کے آنگن میں ایک درخت بوتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، لیکن وہ پانی اس کے درخت کے نیچے نکل کر پڑوسی کے گھر پہنچتا ہے، پڑوسی کی دیوار پر پہنچتا ہے، پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے. ابھی جو انسان ہے اس کو پتا نہیں کہ جو پانی وہ درخت کو ڈال رہا ہے وہ پانی پڑوس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ نقصان کی صورت یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. اور انجانے میں کیسے انسان چاہ کر کیسے کرتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. انسان اپنے گھر میں کوئی ایسی مشین یا موٹر لا کر رکھا ہے، اس کو فائدہ نہیں اٹھانا، بس اپنے پڑوس کو تکلیف دینا ہے. اس طرح جانے انجانے دونوں صورتوں میں نقصان کی جو بھی صورتیں ہیں دین اسلام میں جائز نہیں ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث میں غور کریں، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتا دیا، لا ضرر ولا ضرار، نقصان کی کوئی بھی صورت جائز نہیں. کن معاملات میں؟ زندگی کے ہر معاملے میں. یہاں پر نہیں بتایا کہ کون سا معاملہ، زندگی کے ہر معاملے میں بیان کرنا تھا. اس لیے نہیں بتایا کہ کس معاملے میں، اس لیے کہ انسان جہاں بھی جائے، جو بھی معاملہ ہو، وہاں پر اس حدیث کو فالو کرے. آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھنا ضروری ہے. لا ضرر ولا ضرار، آپ فائدہ اٹھائیں گے، آپ بزنس کرنا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یاد رکھیں دوسرے کا نقصان کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرے کو نقصان دے کر، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کا فائدہ آپ نہیں کر سکتے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا والے ہیں، آپ کو سیلفش بناتے ہیں، مادیت آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو دوسرے کا نقصان کرنا ہے، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو دوسرے کو پیچھے کھینچنا ہے، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو دوسرے کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بڑھو. یہ دنیا سکھاتی ہے، دنیا کہتی ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے تم آگے بڑھو، لیکن دوسرے کو پیچھے کھینچ کر تم آگے بڑھ نہیں سکتے. تم فائدہ کمانا چاہتے ہو، فائدہ کماؤ، لیکن تم دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتے. حضرت گرامی، دین اسلام کی تعلیم ہے، بزنس کے معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، یہاں تک کہ اگر انسان کسی سے نکاح بھی کر رہا ہے تو وہاں پر بھی معاملات ہے کہ کوئی عورت کسی سے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی شوہر، کوئی آدمی کسی عورت سے اس لیے نکاح نہیں کر سکتا کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے. یا پھر دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، میاں بیوی بن کر شوہر بن کر بیوی کو تکلیف دے رہا ہے، بیوی بن کر شوہر کو تکلیف دے رہی، ہرگز نہیں. لا ضرر ولا ضرار، کوئی کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دے سکتا.
और जिंदगी में आप फर्ज करते जाए, जिंदगी में एग्जाम्पल आप देखते जाए, जिंदगी का कोई भी मामला हो, इस हदीस को आप याद रखें, आप चाह कर भी और अनजाने में भी, दोनों सूरतों में आप तकलीफ नहीं दे सकते। अगर आप अनजाने में किसी तकलीफ दे रहे थे, किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको जब पता चल गया तो फौरन आप उससे माफी मांग ले और उस नुकसान को खत्म करें। और अगर चाह कर नुकसान दे रहे हैं, चाह कर नुकसान कर रहे हैं, आप हदीस सुन लिए हैं, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग ले, और जिसका नुकसान आप कर रहे थे उसकी भरपाई करें और उससे माफी मांग ले। तो हाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम की अच्छी तालीमात है, दीन इस्लाम है जो हमें तालीम सिखाता है। लेकिन आज मुसलमान जो रवैया अख्तियार किए हुए हैं, मुसलमान जैसे कुछ जिंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमानों की जैसे कुछ हालात है, कोई कह नहीं सकता कि दीन इस्लाम की भी तालीम होगी। मुसलमान दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले, उनकी ये हालत, और दीन इस्लाम की तालीमात कहाँ है, दीन इस्लाम की तालीमात और कहाँ मुसलमान। तो हाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम की जो तालीमात है, इन तालीमात को फॉलो करने की जरूरत है। और याद रखें, अगर आप जाकर गैर मुस्लिमों को बताएंगे, नॉन मुस्लिमों को बताएंगे कि दीन इस्लाम की तालीम है कि चाह कर भी अनजाने दो सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता किसी को भी, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, किसी को भी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, आप अपने अमल से बताएं, अपने किरदार से बताएं, अपने कैरेक्टर से बताएं, तब मानेंगे हाँ कि दीन इस्लाम ये कहता है। तो हाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर बने, चलता फिरता दीन इस्लाम बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को, आप तमाम सुनने वालों को हदीस में जो बात बताई गई है उस पर अमल करने को अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।